بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد واما المقتضی۔ اب یہاں ہم شروع کر رہے ہیں اقتضاء النص کو۔ اقتضاء النص مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور سبق نمبر ہمارا 33 سے اصول شاشی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں واما المقتضی فهو زیادۃ علی النص، وہ زیادتی کرنا ہے نص کے اوپر، لا یتحقق معنی النص، نہیں ثابت ہو پاتا نص کا معنی الا به، مگر اسی زیادتی کے ساتھ۔ یہ سمجھ تو آگے ہوگا، ہم نے اجمال ان سب کا پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اقتضاء النص، اقتضاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، نص کی چاہت۔ نص کا معنی ٹھیک نہیں بن رہا تو آپ اس میں سے محذوف عبارت نکالتے ہیں، کیونکہ نص چاہتی ہے کہ آپ کو یہ عبارت محذوف نکالیں تاکہ وہ عبارت ٹھیک بنے، منطقی انداز اس میں آئے، سمجھنے والا پوری بات کو انداز اس میں آئے، اور پھر آپ اس کو بول سکیں۔ کیونکہ ایک عاقل بالغ نے کوئی بات بولی ہے اور وہ بات ادھوری ہے تو آپ اس کو پوری کریں گے تو اس کا نام اقتضاء النص ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے کیا دی تھی علیم صاحب؟ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا میری بیوی کو کیا دے دو؟ طلاق۔ اب اس کا کیا کام ہے یا کہ اس کی بیوی کو طلاق دے؟ مولا اپنے غلام کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، حدیث میں بھی روکا ہوا ہے، تو یہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اب اس پوری عبارت کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں تو میری طرف سے وکیل بن جا، میں تجھے وکیل بناتا ہوں، تو وکیل بن جا، اور وکالت توکیل بالطلاق کے طور پر جا کے اس کو طلاق دے دے۔ آئی بات سمجھ؟ یا انہوں نے جو مثال دی ہے کہ آپ نے اس غلام کو آزاد کر، اور اس کا کوئی کفارہ تھا وہ ادا کرنا تھا، تو اب اس کا غلام ہے، یہ کیسے آرڈر کر رہا ہے، پھر اس کا کفارہ کیسے اس میں سے پورا ہو جائے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں، تیرا یہ جو غلام ہے اس کو مجھ پر بیچ، اور پھر بیچنے کے بعد تو اس پر قبضہ گویا کر کے اسی ترتیب سے تو اس میں میرا وکیل بن، اور وکیل بن کے اس کو کیا کر، میری طرف سے آزاد کر۔ سو یہ پوری عبارت ہم نے نکالی، تب جا کے اس کی ایک کلام ٹھیک ہو گیا۔ اور عاقل بالغ کا کلام ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہمیں یہ عبارتیں نکالنی پڑتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ نص کی چاہت ہے کہ آپ کچھ نکالیں، اور اس کے بارے میں آگے اصول آ رہا ہے، جتنی عبارت سے چاہت پوری ہو جائے گی اس سے زائد نہیں نکالیں گے۔ کیوں؟ بار سے عبارت نکالنا خلاف اصل ہے۔ خلاف اصل کا ارتکاب اتنا کریں گے جتنے کی ضرورت ہوگی۔ اب جان بچانے کے لیے اگر خنزیر کھانا پڑ گیا ہے، خون پینا پڑ گیا ہے، تو قرآن نے کہا ہے ٹھیک ہے، 4 چیزیں ذکر کی ہیں نا۔ آگے کیا ہے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، حد سے گزرنا نہیں، چسکے نہیں لگانا۔ ہاں کباب، پھر کباب اور سیخ تکے باربیکیو شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو ضرورت آپ نے صرف جان بچانی ہے۔ تو ایسے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ عبارت بار سے نکالیں، لیکن جب خلاف اصل پہ آئی گئے ہیں تو پھر بے قدر ضرورت ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی سمجھ؟ کون سی؟ خون، مردار، خنزیر، وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھ لیجئے واما المقتضی، تو یہی کہہ رہے ہیں کان النص، گویا کہ نص، یا کان النص، گویا کہ نص اقتضاء، اس کا تقاضا کر رہی ہے، کس کا؟ اس زیادتی کا۔ لیصح، کیوں کر رہی ہے؟ تاکہ صحیح ہو جائے، فی نفسہ معناہ، اس نص کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات میں اس کا معنی نص کا کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہو جائے۔ مثالہ فی الشرعیات، اس کی مثال شرعیات میں دی جا رہی ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب دیکھیں یہاں پر مقتضیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے جی، کس کا جی؟ مقتضیٰ کا۔ ایک ہوتا ہے، اب کچھ باتیں آپ بے شک نوٹ کر سکتے ہیں، مقتضیٰ یہ اصل میں پیچھے لفظ ہے اقتضاء، مصدر۔ اقتضاء مصدر مبنی للمفعول بنائے تو مقتضیٰ ہو جائے گا، مبنی للفاعل بنائے تو مقتضی ہو جائے گا۔ جو عبارت تقاضا کر رہی ہے وہ مقتضی ہے، جس کو زیادتی کو نکال رہے ہیں وہ مقتضیٰ ہے، تو لہٰذا دونوں فٹ ہوتے ہیں۔ اقتضاء مصدر مبنی للفاعل مبنی للمفعول۔ یہ بات نمبر 1 ہو گئی ادھر۔ بات نمبر 2 یہ لے لیں کہ 3 چیزیں ہیں جی، ان کو نوٹ کریں۔ ایک ہے مقتضیٰ، ایک ہے مقدر، اور ایک ہے محذوف۔ کتنی چیزیں ہیں؟ مقدر، محذوف۔ ان تینوں پر غور کریں، یہ تینوں آپ نکالتے ہوتے ہیں عبارت میں۔ آپ کہتے ہیں نا محذوف عبارت نکالیں، آپ کہتے ہیں نا مقدر یہ ہے، اور یہاں پر آپ نے کہا مقتضیٰ یہ ہے، زیادتی جو بار سے چاہی جا رہی ہے۔ کیا یہ تینوں ایک ہیں یا تینوں جدا ہیں یا جدا، ان میں فرق ہے؟ تو 2 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں جی؟ 2 قول۔
پہلا قول وہی ابھی نام سامنے گزرا ہے، قاضی ابو زید دبوسی مشائخ احناف میں سے ہیں، اور خود اصول شاشی کے مصنف بھی اسی کے نظریے کے حامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں تینوں ایک ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تینوں ایک ہیں، لمی نہیں لائی، تینوں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ اچھا انہوں نے کہہ دیا تینوں ایک ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہو گئی، صحیح ہے جی۔ اچھا اب جب تینوں ایک ہیں اس لحاظ سے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب دوسرے جو حضرات ہیں وہ ہیں متاخرین، اور متقدمین میں سے کون ہے جی؟ متقدمین میں سے حضرات ہیں فخر الاسلام بزدوی، فخر الاسلام بزدوی، یہ آپ کو صفحہ نمبر 58 اگلے صفحے کے اوپر حاشیہ نمبر 1 میں ساری تفصیل ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تو یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ذرا فرق ملاحظہ فرمائیں۔ فرق کیا ہے؟ مقدر وہ زیادتی ہوتی ہے، وہ ہے کہ جس میں ایسی زیادتی ہو کہ جس زیادتی کے نکالنے کے بغیر کلام کا از روئے لغت، عقل اور شریعت، از روئے عقل، لغت اور شریعت تینوں اعتبار سے معنی صحیح نہ بنتا ہو۔ اگر آپ وہ عبارت میں نکالیں تو لغت میں لغوی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، اور تیسرا کون سا میں نے کہا؟ عقلی اعتبار سے بھی وہ معنی ٹھیک نہ بنتا ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدر۔ آپ اس کی مثال لیں تینوں کی، مثلا میں نے کون سی 3 چیزیں کی ہیں ذرا بولیں جی۔ اب اس کی ایک مثال ہے کہ لغت کے اعتبار سے دیکھیں، لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، دیکھیں یہ ہے لولا علی لہلک عمر، کیا معنی؟ لولا علی، اگر نہ ہوتے علی ہلاک ہو جاتے عمر۔ اب یہ مبتدا ہے، مبتدا کو کیا چاہیے؟ تو لغت کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر خبر ہونی چاہیے۔ خبر کون ہے؟ لولا علی موجود، یہ خبر ہے۔ اگر آپ یہ خبر نہیں نکالیں گے تو آپ لغوی اعتبار سے عبارت غلط کر رہے ہیں، صحیح ہو گیا؟ یہ لغوی اعتبار سے جو زیادتی نکال رہے ہیں، یہ بھی اسی میں ہی آتی ہے۔ کس میں آتی ہے؟ مقدر میں۔ مقدر لفظ بہت عام کیا ہوا ہے انہوں نے، تینوں چیزوں اس میں لائی ہوئی ہیں۔ دوسری چیز میں نے کیا کہا؟ کس اعتبار سے عبارت ٹھیک نہیں ہوتی؟ عقل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال ہے مثلا واسأل القریہ، واسأل القریہ، کیا معنی ہے اس کا؟ پوچھئے بستی سے، بستی سے کیا پوچھیں؟ ہاں ماشاء اللہ، اہل القریہ، بستی والوں سے پوچھیں۔ تو یہ عقل یہ کہتی ہے یار عبارت ٹھیک نہیں ہونی چاہیے، عقل۔ نحوی اعتبار سے ٹھیک کر لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عقل کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تیسری چیز میں نے کہا شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتی، شرعی اعتبار سے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو شرعی اعتبار سے اگر اس کی مثال دیکھیں تو وہ ہے فتحریر رقبۃ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفاروں کا ذکر کیا ہے نا، زہار، قسم وغیرہ کے، وہاں فرمایا فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ تو رقبہ مانے گردن، غلام۔ تو اب یہ عبارت ٹھیک کرنی ہے آپ نے شرعی اعتبار سے۔ آپ کوئی آدمی جاتا ہے گمانیہ غلام پکڑ کے آزاد کر کے، تو یہ غلط ہے نا؟ دوسرے کا مال کیوں غلط ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے ہمارے پاس اس پر حدیث موجود ہے کہ دوسرے کے مال میں لا عتق فیما لا یملکہ ابن آدم، اس دوسرے آدمی کے مال میں آپ کسی چیز کو آزاد کر سکتے نہیں، اس میں تصرف نہیں کر سکتے آپ۔ تو لہٰذا یہاں پر اب آپ کو محذوف نکالنا پڑے گا، فتحریر رقبۃ مملوکۃ لنفسہ، یا جو بھی کہہ دیں، اپنا ذاتی غلام ہو، پرائے بکرے خیراتی نہیں کریں گے۔ یہ ہے شرعی اعتبار سے معنی ٹھیک کرنا۔ تو چونکہ مقدر لفظ عام ہے لہذا تینوں اس میں آ گئے، اس بات کو سمجھ گئے آپ جی؟ اب دوسرے دو کون سے رہ گئے ہیں؟ محذوف۔ محذوف میں صرف لغت کے اعتبار سے زیادتی نکالی جاتی ہے۔ اور تیسرا کون سا رہ گیا؟ مقتضا۔ مقتضا میں
شریعت اور عقل دونوں کے اعتبار سے زیادتی نکالی جاتی ہے، شریعت اور عقل. مثالیں دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ مثالیں آپ نے تینوں کی پڑھ لی ہیں. یہ یہاں پر ایک تمہیدی بحث تھی. اب آگے چلیں. مثال فی شرعیات، شرعیات میں اس کی مثال دیکھ لیں. انت قولہ، اس آدمی کا قول، انت طالق، تجھے طلاق ہے. بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ تجھے طلاق ہے. اچھا اب فإن هذا، پس بے شک یہ نعت المرأتی، یہ طالق ہونا کس کی صفت ہے؟ مرد بھی طالق ہو سکتے ہیں. آپ کوئی کہے جی انت طالقن، تو یہ انت مؤنث ہے تو طالقتن کہے نا، تو ہم کہتے ہیں جو صفتیں مؤنث کی خاص ہیں ان میں آپ نہ بھی تالا ہیں وہ اسی کی ہیں. انت حائزن، حائزتن، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا فإن، اچھا اس میں کہتے ہیں کہ عورت کی خاص صفت ہے، مگر یہ کہ ان النعت، یہ نعت جو ہے یقتضی تقاضا کرتی ہے ان المصدر، کس کا؟ مصدر کا. فکأن المصدر، گویا کہ مصدر موجود ہے بطریق الاقتضاء، بطریق اقتضاء. اس کو ذرا سمجھیں، بطریق الاقتضاء کا کیا مطلب ہے. اس کی تشریح تو نیچے حاشیہ نمبر 1 میں بھی لکھی ہے، حاشیہ نمبر 2 میں بھی ہے. میں ذرا بتاتا ہوں. جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتے ہیں انت طالقن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انت طالقن طلاقن. حاشیہ نمبر 2 میں دیکھیں، انت طالقن طلاقن. طلاقن مصدر یہاں لینا پڑتا ہے. اب کیوں لینا پڑتا ہے؟ کیوں یہ صفت اس کا تقاضا کرتی ہے مصدر کا؟ اصول یاد رکھیے. اصول یہ ہے فعل ہو، ماضی مضارع امر نہیں، یا اسماء مشتقہ ہوں 6 بصریوں کے ہاں 7 کوفیوں کے ہاں. یاد آ رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے یا یوں کہتے ہیں فعل ہو یا شبہ فعل ہو. شبہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ اسماء مشتقہ کو. تو یہ دونوں ضمنی، اپنے اندر ضمنی مصدری معنی رکھتے ہیں. ہر فعل کے اندر مصدری معنی پڑا ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ضربہ کے اندر ضربن ہے یا نہیں ہے؟ یضرب میں ضربن ہے یا نہیں ہے؟ ضاربن میں بھی ضربن ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے جب کوئی کہتا ہے طالقن، تو طالقن کے اندر طلاقن ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ ہے یہاں پر کہ وہ تقاضا کرتا ہے اس مصدری معنی کا، لہٰذا ہم اس کو لے لیتے ہیں اس ترتیب سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب اسی وجہ سے یہ بھی طریقے اقتضاء نکالا جاتا ہے. انت طالقن طلاقن یہ لفظ نکالا جاتا ہے. اچھا وَإِذَا قَالَ، اور اسی طرح جب کوئی آدمی کہتا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جب کوئی کہتا ہے انت طالقن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا وصف ہو چکا ہے. کیوں طالق کا لفظ بول دیں. ضاربن مار ہو چکی ہے، تب تو ضارب آ رہا ہے. ڈھونڈو اب مارنے والا کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ قتل ہو گیا ادھر، قتل. اچھا قتل ہو گیا، قتل مصدر ہے نا، قتل ہو گیا. اب قتل کس نے کیا؟ قاتل کو ڈھونڈو. تو یہ چیز ہے، بے طریقے اقتضاء نکالی جاتی ہے. وَإِذَا قَالَ، اور جب اس نے کہا آتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، اوے اپنے غلام کو میری طرف سے تم جو ہے 1000 درہم کے ساتھ کیا کرو. یہ دوسری مثال شروع ہوگی کس کی؟ اقتضاء النص کی. دوسری مثال 1000 درہم میں. فقال المامور، پس وہ مامور صاحب جس کو حکم دیا گیا ہے وہ کہتا ہے آتقت، میں نے آزاد کر دیا. یا قول عتق عن العامر، عامر صاحب کی طرف سے یہ تک ہو جائے گا. عامر کون ہے؟ جس نے حکم دیا ہے. فیجب علیہ الالف، پس اس پر واجب ہو جائے گا 1000. وَلَوْ كَانَ الْعَامِرُ نَوَى بِهِ الْكَفَارَةَ، اور اگر اس نے عامر صاحب نے اس سے مراد اپنا کوئی کفارے کی نیت کی تھی، یقع عما نوى، اس کا نیت واقع ہو جائے گی، یعنی کفارہ ادا ہو جائے گی. وَذَلِكَ، کہتے ہیں یہ کیوں ہوا اس طرح کہ دوسرے کو آرڈر کیا اور اس کا غلام آزاد اس کو کروا دیا اور 1000 کی اس کو خوشخبری سنا دی تو اور سارا کچھ ہو گیا. کہتے ہیں وَذَلِكَ، یہ کیوں؟ وقوع العتق عن العامر، وقوع العتق عن العامر، یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ لأن، اس وجہ سے کہ قولہ، اس کا جو قول ہے کہنے والے کا، عامر کا، آتق ہو، آزاد کر تو اس کو، عنی، میری طرف سے، بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، 1000 درہم کے بدلے. با بدلیہ ہے، باقی 16-17 قسمیں آتی ہیں، 16-17، ان میں سے ایک آتی ہے بائے بدلیت. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں. اچھا یقتضی، یہ تقاضا کرتی ہے معنی قولہ، اس پورے عبارت محذوف کا مقتضا کا، بیعہ، اس کو بیچ. عامر کا یہ قول ہے نا، بیعہ، بیچ اس کو، عنی، میری طرف، مجھ پر، بِأَلْفٍ، کتنے میں؟ 1000 میں. ثم کن وکیلی، پھر ہو جا میرا وکیل صاحب، بالعتاق، آزاد کرنے کے ساتھ. فاتق ہو عنی، پس اس کو آزاد کر پھر میری طرف سے.
یہ دیکھیں پوری عبارت نکالی ہم نے جی، یہ پوری عبارت نکالی. فیثبت البیع، پس بے یہاں پر ثابت ہو جائے گی بطریق الاقتضاء، اقتضاء کے طور پر. فیثبت القبول، اب کوئی کہے جی قبول کدھر سے آیا، تو کہتے ہیں قبول بھی کذالک اسی طرح بطریق الاقتضاء خود بخود نکل آئے گا. کیوں؟ جب اس نے یہ ساری آپ بے کو نکال رہے ہیں کہ گویا سے عبارت میں یہ کہ بیچ اس کو، تو پھر آگے اس کا سارا پروسیس کرنا معمور کا وہ اس پر بھی تقاضا کرتا ہے نا کہ وہ راضی ہو گیا تھا، اس کا قبول بھی آ گیا تھا. اور قبول زبان سے کہنا کوئی ضروری حال سے بھی ہوتا ہے. آپ بار تنور پہ جاتے ہیں 100 روپے پھینکتے ہیں کتنے روٹیاں لاؤ، یا نہیں بھی کہتے روٹیاں، نہیں بھی کہتے روٹیاں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو 5 روٹیاں ڈال کے دے دیتے ہیں. آپ نے نہ ایجاب کیا نہ انہوں نے قبول کیا، کام ہو گیا. یہ عرف ہے، یہ دلالت عرف ہے. تو بہت ساری چیزیں دلالت عرف پر چلتی ہیں، وہاں ہم پھر اعتراض نہیں اٹھا سکتے. کون سا لازم ہو گیا، اس پر لازم ہو گیا، بے لازم ہو گئی. اور وہ چیز جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو اب ہزار اس پر لازم بھی ہو گیا. ٹھیک ہو، یہ اوپر لکھتے بھی ہیں نا فیجب علیہ الالف، اس پر 1000 کیا ہو جائے گا لازم. اچھا کہتے ہیں جس طرح بے آپ اقتضاء کے طور پر نکالتے ہیں تو اسی طرح اس کی طرف سے قبول بھی آپ اقتضاء کے طور پر نکالیں گے، نکلے گا. لأنہ کیوں نکلے گا؟ لأنہ رکن فی باب البیع، کیونکہ قبول رکن ہے بے کے باب میں، ایک طرف حجاب ہے تو دوسری طرف قبول ہے. ولہذا، اور اسی وجہ سے قال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قال، جب اس نے عامر نے کہا آتک عبدک، اس اپنے غلام کو آزاد کر، عنی میری طرف سے، بغیر شیء مفتہ میں، عوض کچھ بھی نہیں ہے. فقال، اس نے کہا آتق کو میں نے آزاد کیا، یا قول عتق عن العامر، عتق واقع ہو جائے گا عامر صاحب کی طرف سے، ویکون هذا، ہو جائے گا یہ مقتضیاً للہبۃ والتوکیل، کہ یہ بطور کس کے ہو جائے گا جی؟ ہبہ اور توکیل کے ہو جائے گا. توکیل کیا ہے؟ توکیل بالاعتاق. ولا يحتاج الى القبض، اور اس میں قبضہ کی طرف کوئی بھی احتیاج نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنه، اس وجہ سے کہ ہبہ بمنزلۃ القبول، بمنزل قبول کی ہو جاتا ہے، فی باب البیع، باب بے کے باب میں منزل رسول. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہبہ اور قبضہ، یہ ہبہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور ہبہ میں قبضہ جو ہے نا وہ بمنزل قبول کے، بمنزل قبول کے وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اصل میں ایک اختلاف ہے، اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے. اختلاف یہ ہے کہ امام ابو یوسف نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے مفت میں بھی اس طرح کہا نا تو ہم ہبہ کے طور پر آزاد کر دیں گے، اور اس نے اگر کفارے کی نیت کی ہے تو کفارہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ایسی ہو جائے گا جیسے بے میں ہے، تو ہبہ میں کوئی فرق نہیں. آئی بات سمجھ؟ اچھا، طرفین ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں. طرفین سے کون مراد ہے پھر؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس میں آزاد نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس میں اس کی طرف سے کفارہ، نہ آزاد تو ہوگا لیکن عامر کی طرف سے نہیں ہوگا، مامور کی طرف سے ہوگا. اور کفارہ بھی ادا، کیوں؟ وہ مامور کی طرف سے آزاد ہوا، عامر کی طرف سے ہوا ہی نہیں ہے، تو کفارہ کی طرف سے ادا ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ طرفین. آئی بات سمجھ؟ ولیکن نہ نقول، اب نیچے ہم کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ طرفین. یہ یہاں سے طرفین شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں القبول رکن فی باب البیع، پیچھے قبول جو تھا وہ تو رکن تھا بے کے باب میں. فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ، بس جب ہم نے وہاں بے کو ثابت کیا تھا اقتضاء النص کے طور پر، اثبتنا القبول ضرورتاً، تو لازمی طور پر ہم نے ثابت کرنا پڑا کہ اس کو قبول کو، کیونکہ قبول رکن ہے اور رکن کے بغیر بے ہو سکتی نہیں تھی. اس کے اوپر آپ نے قیاس کیا ہبہ کو، جبکہ ہبہ میں یہ معاملہ نہیں. کیوں؟ بخلاف القبض، بخلاف قبض، باب فی باب الہبۃ، ہبہ کے باب میں، فإنه ليس برکن فی الہبہ، یہ ہبہ کے اندر رکن تو نہیں ہے. کیا ہے؟ شرط ہے. کیا ہے؟ شرط ہے. شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے. رکن چیز کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے اور شرط خارج ہوتی ہے، لہٰذا ان دونوں میں فرق آئے گا. ان دونوں میں کیا آئے گا جی؟ فرق آئے گا. اس بات کو سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اور لہٰذا ہبہ جب قبضہ جو ہے، ہبہ میں قبضہ رکن نہیں ہے، شرط ہے، اور یہ شرط کیا ہوتی ہے؟ خارج اشیاء ہوتی ہے، تو لہٰذا بطریق اقتضاء یہ ثابت نہیں ہوگا. اور جب ثابت نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ حدیث بھی لا یتم الہبۃ الا مقبوضہ، ہبہ تام نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ جا کے؟ قبضے کے ساتھ جا کے تام ہوتا ہے.
تو یہ ہبہ تام نہ ہوا. جب یہ ہبہ تام نہ ہوا تو بتائیے اب اگر وہ غلام آزاد کرتا ہے تو وہ عامر کی طرف سے ہوگا یا مامور کی طرف سے ہوگا؟ مامور کی طرف سے، کیونکہ ہبہ تام نہیں ہوا، شرط نہیں پائی گئی ابھی. تو لہٰذا اب آپ اس کو اقتضاً ثابت بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ رکن کو آپ ضروری طور پر ثابت کریں، کیونکہ آپ نے جب بے کو مانا ہے تو بے رکن کے بغیر ہوتی نہیں ہے، اور ہبہ شرط کے بغیر آ جاتا ہے، البتہ تام نہیں ہوتا. آ جاتا ہے، تام نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ؟ تو معاملہ یہاں پر یہ چل رہا ہے. اچھا، اس وجہ سے وہ عامر کی طرف سے نہیں مامور کی طرف سے ہوگا، لہٰذا آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے. صحیح ہے جی. اب امام ابو یوسف کا اعتراض ان پر آئے گا کہ ہبہ مشروط ہے اور قبضہ اس کا کیا ہے؟ شرط ہے. جب آپ نے ہبہ مشروط کو مان لیا تو شرط خود بخود آ جانی چاہیے. یہ کس کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے؟ امام ابو یوسف کی طرف سے. اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہبہ جو ہے یہ قولی چیز ہے اور قبضہ فعلی چیز ہے، حصی چیز ہے. لہٰذا یہ جو قبضہ حصی اور فعلی چیز ہے، اس کو آپ ہبہ جو قولی چیز ہے اس کے ضمن میں ثابت نہیں کر سکتے، بخلاف اس کے جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے بے، اور دوسرا کون سا ہے جی بے کے ساتھ ایجاب. وہ دونوں قولی چیزیں ہیں. وہ دونوں کیا ہیں؟ قولی چیزیں ہیں. لہٰذا وہاں پر اس پر آپ اس کو قیاس کر سکتے نہیں ہیں. یہ فرق آ جائے گا دونوں میں. اچھا جی، اب آگے چلیے. کہتے ہیں وہ حکم المقتضی یا مقتضی، یہ اقتضاء النص کا جو حکم ہے، انہ یثبت بطریق الضرورہ، یہ ضرورت کے تو راستے سے یا اس طور پر یہ ثابت ہوگا. کیا مطلب؟ فیقدر بقدر الضرورہ، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آپ نکالیں گے، اس سے زیادہ نہیں نکالیں گے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، یہ اس سے زیادہ نہیں نکالیں گے. اچھا، اسی وجہ سے وَلِهَذَا قُلْنَا، ہم کہتے ہیں اذا قال، جب ایک شوہر نے کہا انت طالق، تو طلاقن ہے، ونوا به الثلاث، اور اس کے ساتھ نیت کر دی 3 کی، لا ایسے ہو ٹھیک نہیں ہے. علیم صاحب کی ٹھیک نہیں جی، اصول استعمال کرو نا. یہ تفریح نمبر 1 ہے. اچھا، یہ تفریح نمبر 1 ہے. ضرورت کے بقدر آپ مقتضا نکالیں گے. جب اس نے کہا نا تجھے طلاق ہے، تو طلاق ایک طلاق سے ضرورت پوری ہو رہی تھی. کیا چاہتا تھا؟ جدائی. تو ایک طلاق سے جدائی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آ جاتی ہے نا. لہٰذا خواہ مخواہ 3 کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اگر نہیں، اس نے کہا تجھے طلاق ہے، تو طلاقن ہے، انت طالق، اور نیت میں 3 لے رہا ہے، تو 1 سے جدائی ہو رہی ہے، تو محذوف اتنی نکالیں گے 1، 3 واقعہ نہیں ہوں گے. اور ویسے بھی آپ نے پڑھا ہے پیچھے، سری لفظ میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، کنایہ میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. یہ پیچھے آپ نے پڑھا. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں سوال آئے، جدائی 1 سے آپ کہتے ہیں آ رہی ہے، طلاق رجعی میں تو جدائی 1 سے نہیں آتی، 2 سے بھی نہیں آتی، 3 سے آتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ ایک جدائی کامل ہوتی ہے، ایک جدائی ناقص میٹر چلانے کے درجے میں ہوتی ہے. تو 1 طلاق دینے سے بھی جدائی، پکی جدائی کا میٹر چل جائے گا. اگر اس نے عدت میں رجوع نہ کیا تو وہ جا کے ٹھپ ہو جائے گا پکی پر، رجی بائن ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ سوال جواب کہیں لکھا نہیں ہے، ہم نے ویسے بنا دیا. نہیں، نیت کا اعتبار نہیں ہوگا نا، سری میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک وہ اصول ہے جو آپ پیچھے پڑ گئے. ایک اصول یہ ہے کہ جب جدائی چاہتا تھا نا، جدائی 1 سے میٹر سٹارٹ ہو گیا جدائی کا، تو اب کیا چاہتا ہے؟ اب بس یہیں پر رہے، آگے 3 کی نیت نہ کرے. اگر 3 کی نیت کرنے کا بہت شوق ہے پھر 3 زبان سے دے، اور وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. وہ پھر حسن کی طرف آئے، ہر مہینے یکم کو 1 بھیجا کرے. ٹھیک ہے. احسن سے پھر حسن کی طرف آئے. اچھا، اسی طرح کہتے ہیں فیقدر بقدر الضرورہ، طلاق کو ونواب یہ ثلاث، اس کے ساتھ 3 کی نیت کی، لا ایسے صحیح نہیں. لأن الطلاق یقدر مذکورا، کیونکہ نص سے جو جدائی کی بنیاد اس نے ڈالی ہے اس میں طلاق بقدر ضرورہ 1 بھی کافی ہے. بطریق الاقتضاء، بطریق اقتضاء کے، فیقدر بقدر الضرورہ، لہذا اس کو 1 پر ہی ضرورت کے مطابق رکھا جائے گا. والضرورۃ ترتفع بالواحد، اور ضرورت جو ہے 1 کے ساتھ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ پوری اٹھ جاتی ہے. فیقدر مذکورا فی حق الواحد، پس یہ جو اس نے طلاق کا لفظ بولا ہے مذکور، یہ حق واحد 1 کے حق میں تو ہوگا، آگے نہیں جائے گا. وعلی ھذا، اور اسی پر یخرج الحکم، کے حکم نکالا جاتا ہے اس بات کا. کیا؟
حکم یہ نکالا جاتا ہے، ان ایک آدمی نے کہہ کے دیا ہے ان عقل تو اگر میں نے کھایا، ونوا بھی طعامن، اور سے اندر اندر سے نیت کر رہے کھانے کی، خاص کھانے کی، دون طعام، ان بعض کو چھوڑ کر، نیچے لکھا ہے بیان قالا، صورت یوں بنے گی، یوں اندر سے یوں کہتا ہے اردت تو بہل خبزہ، میں اس کو ارادہ کرنا روٹی دا، دون البطیخ، نہ کہ تربوزہ، تربوز نہ کھا سا، اندروں نیت ہو رہی ہے، لا یصح، ٹھیک نہیں ہے، صریح میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، اور دوسرا اصول یہ جو آپ نے پڑھ لیا بقدر ضرورت، لأن الاکل، کیونکہ کھانا جو ہے مطلقاً جب ذکر کیا ہے مطلق فرد ہے، تو مطلق فرد یقتضی طعامن، یہ مطلق فرد جو ہے یہ ہر قسم کے کھانے کا تقاضا کرتا ہے، فکان ذلک ثابتا، پس یہ ثابت ہو جائے گا بطریق الاقتضاء، اقتضاء نص کے طور پر، فیقدر بقدر الضرورہ، اس کو بھی ضرورت پر بند رکھیں گے ہم، والضرورۃ ترتفع بالفرد المطلق، اور ضرورت جو اٹھ جاتی ہے فرد مطلق کے ساتھ، من الطعام، ہی طعام کا کوئی فرد مطلق، کوئی سی چیز کھانے کی لے لے، کوئی سی چیز کھانے کی لے لے، اگر یہیں کر کے کھا گیا تو اس کو ہی کھا گیا، کھانے کی تو نہیں ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ پھر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کھانے کی نہیں ہے، معتاد نہیں ہے، بہرحال روزہ ٹوٹے گا، روزہ ٹوٹے گا، فرق کیا آئے گا؟ فرق یہ آئے گا کسی نے جان بوجھ کے کھانے کی چیز، پینے کی چیز معتاد کھا پی لی بغیر شرعی عذر کے، 2 مہینے کے روزے اور قضا بھی، کفارہ بھی قضا بھی، لیکن کسی نے نہ کھانے کی چیز، غیر معتاد چیز کھا لی پی لی، مثلا اسپرٹ پی گیا بچر سی، پیٹرول پی گیا یا مٹی کھا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کھانا پائے گا پینا پائے گا، البتہ قضا، کفارہ نہیں آئے گا، قضا آئے گا۔ وہ ہمارے استاذ محترم مولانا فیض الباری صاحب دورہ حدیث پڑھا رہے تھے آج سے کوئی تقریباً 23-24 سال پہلے، انہوں نے اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا اگر کسی کو بہت ہی اپنی زبان میں کہتے ہیں کھرک آئی دی اور روزہ پنہ دی، تو مٹی کھا کے نہ تاکہ 2 مہینے کے کفارے کو بچ چلے، پھر وہ ہے کہ قضا ہے جی، اس کے بعد بس ٹوٹ گیا، پھر تو ختم ہو گیا، ہاں، تو پھر وہ صورت ہو سکتی ہے جی، مطلب کھانے پینے کی نہ ہونا، جو بطور غذا یا تفقع یا تلذذ یا غذا، نہ ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ اپنے عرف میں اس کو پینے کی چیز سمجھتے ہیں نا، تو لہٰذا اس کو ہونا چاہیے اس میں، بالکل ٹھیک ہے، جو چیز عام طور پر کسی بھی طبقے میں معقول اور مشروب نہیں ہوتی، بس اس کو لے لیں، ہاں بس وہ اسی میں ہے۔ اب اسپرٹ دیکھ لیں نا، اسپرٹ بھی پوڈریوں کا پینے کی چیز ہے، لیکن عرف عام میں پینے کی نہیں ہے، اس کے اور کام ہے زخموں کے لیے یا فرنیچر والوں کے لیے، تو ایک خاص طبقے کی وجہ سے ہم شاید اس میں شامل نہیں کر سکیں گے، شراب تو پھر ایک طبقہ سارا لیتے ہیں، اس کو لے لیں گے ہم، چلو دیکھو گلا جو نئی گلا نکلتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے فیقد ہو گیا، ولا تخصیص فی الفرد المطلق، اور یہ جو فرد مطلق ہوتا ہے اس میں تخصیص نہیں ہوتی۔ اچھا، اصول ایک بیان کیا انہوں نے، کہتے ہیں آپ تخصیص تب کریں گے پہلے تعمیم تو ہو نا، کسی چیز میں عموم ہوگا تو آپ تخصیص لائیں گے، ایک چیز پہلے سے خاص ہے اس کو آپ کیسے خاص کریں گے؟ تو اس لیے پہلے فرد مطلق کو اگر آپ دیکھیں تو امن و فرد مطلق ہے، اس میں تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، اور جب اس میں تخصیص کی گنجائش نہیں ہے تو آپ اس میں تعمیم کر سکتے نہیں۔ آئی بات سمجھ جی؟ اس میں آپ، اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، وہ عمومی اصول ہے، یہ ہے کہ مقتضا معنی کے قبیل سے ہے، اصول مقتضا معنی کے اصول سے ہے، اور مقدر اور محذوف جو آپ نے لفظ پڑھے تھے وہ لفظ کے قبیل سے ہیں۔ مقتضا کس میں قبیل سے ہے؟ معنی کے، اور مقدر اور محذوف لفظ کے قبیل سے ہیں۔ یہ ایک اصول بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں کہ عموم خصوص یہ لفظ کی صفت ہیں، عموم خصوص کس کی صفت ہیں؟ لفظ کی صفت ہیں، لفظ کی صفت ہیں، اور مقتضا معنی کی صفت ہے۔ مقتضا کس کی صفت ہے؟ معنی کی، اور معنی کی جو صفت مقتضا ہے وہ اقتضاء النص کے طور پر ثابت کیا جاتا ہے، وہ اقتضاء النص کے طور پر ثابت کیا جاتا ہے۔ اور یہاں طعام جو ذکر کیا گیا ہے، طعام یہ جو مقتضا ہے اس میں عموم نہیں ہے،
یہ فرد مطلق ہے اور اس میں تخصیص ہے، لہٰذا جب آپ اس میں تخصیص ہے، اس میں آپ مزید تخصیص کر سکتے نہیں ہیں کوئی سی چیز۔ اچھا اب آپ کہیں گے فرد مطلق جب ہر کھانے کی چیز ہے تو عام ہے، تو آپ نے پیچھے ایک چیز پڑھی تھی، کوئی چیز عموم کے انتہا پر پہنچے، بلکہ پچھلے سال پڑھی تھی، کوئی چیز عموم کے انتہا پر پہنچے تو وہ بھی خاص ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، لأن التخصیص ہے، کیونکہ تخصیص جو ہے یا تمد العموم، وہ تکیہ لگاتی ہے کہ اس کے اوپر عموم پر، عموم پہلے سے نہ ہو تو پھر تخصیص کیسے کریں گے؟ ولو قال، اور اگر کسی نے کہا بعد الدخول، اپنی بیوی سے دخول کرنے کے بعد، اعتدی، شمار کر تو، کیا کرتی؟ شمار کر تو۔ اب کیا شمار کر تو؟ عدت۔ اب جینا جانا اٹھ کے اس کی عدت کی شمار کریں، یہ تو مرنے کے بعد عدت شمار ہوتی ہے نا، کوئی مر گیا طلاق ہو گئی پھر عدت شمار ہوتی ہے، ابھی اس نے طلاق نہیں دی، ابھی وہ مرا نہیں ہے، کہتا ہے شمار کر، پھر آپ یہ عاقل بالغ کا کلام ہے، اس کو ہم نیچے بھی نہیں پھینکیں گے، تو اس کی کوئی تشریح تو نکالیں گے کہ تو نے یہ جو جملہ کہا ہے، نہ تو مرا ہوا ہے نہ تو نے طلاق دی ہے، تو پھر اس جملے پر غور کریں گے ہم۔ تو اب اس جملے پر غور کیا تو ہم نے کہا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب طلاق واقع ہو جائے گی، کون سی واقع ہوگی؟ تو کنائے لفظ سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ بائن۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے اسی کتاب میں، اور قدوری میں بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے، باب الطلاق پڑھا ہے نا، کہ 3 لفظ ایسے ہیں جو کنائے ہیں لیکن عرف کی وجہ سے ان میں رجی بالاتفاق عام طور پر لی جاتی ہے۔ اعتدی رحمک، استبرئی رحمک، انت واحدہ، پڑھا ہے نا، اس میں بھی آپ نے پڑھا ہے پیچھے۔ یہ 3 لفظ ایسے ہیں جو کنائے ہو کر بھی رجی کے لیے مستعمل ہیں، یہ ان میں سے آگے ہے۔ اعتدی کا معنی ہے شمار کر تو، اپنے حیض وغیرہ عدت۔ اعتدی کا دوسرا مطلب ہے عدت گزار تو، دونوں مطلب۔ وَنَوَا بِهِ الطَّلَاقَ، اب اس سے مراد لیتا ہے طلاق کو، فَيَقَعُ الطَّلَاقُ، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، اقتضاءً، بطور اقتضاء کے، لیکن بقدر ضرورہ۔ کتنی طلاق ہوگی؟ ایک۔ اور کیا ہوگی؟ رجی یا بائن؟ نا رجی، رجی سے جدائی آ رہی ہے، اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا امام شافعی تو رجی میں بھی رجوع کے قائل نہیں ہے، امام شافعی رجی میں بھی رجوع کے قائل نہیں ہے، یعنی مطلب بغیر نکاح کے۔ کس میں؟ صریح نہیں ہے، ٹھیک ہے، مان لیا اس بات کو، اب صریح نہیں ہے لیکن اس کو انہوں نے صریح کی طرح کر دی ہے، عرف، دلالت عرف کی وجہ سے۔ میں نے کہا نا کہ جہاں کنایات کو ہم ذکر کرتے ہیں کسی بھی فقہ کی کتاب میں، تو ان 3 کو آپ دیکھیں گے ہر فقیہ جدا ذکر کرتا ہے، یہ پچھلے عرف میں ایسا چلے ہیں 3 لفظ کے ہر فقیہ نے اس کو رجی ملایا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو آج ہمارے عرف کی وجہ سے صریح بائن ہو جاتے ہیں، صریح رجی میں داخل ہو جاتے ہیں، آزاد، فارغ، اس طرح کے لفظ ہیں نا، اس کو ہم صریح، آزاد کا لفظ ہم صریح بائن میں شمار کرتے ہیں، فارغ کا لفظ ہم رجی میں شمار کر لیتے ہیں، اگر اس میں جو ہے بائن میں شمار کر لیتے ہیں اس میں، اور بعض عرف میں اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں ہم رجی میں شمار کر لیتے ہیں، یہ فرق آتا ہے۔ اس لیے میں نے نہیں کہا تھا آزاد کا لفظ جب آدمی بیوی کو کوئی کئی مرتبہ کہتا ہے تو اس میں 4 طرح کے جواب ہو سکتے ہیں، پیچھے میں نے تشریح کی تھی نا، 4 طرح کے لفظ ہو سکتے ہیں کہ اسے ہم پوچھیں گے تو نے آزاد کا لفظ کیوں کہا ہے، کس معنی میں کہا ہے۔ اچھا اسی طرح یہاں پر فیقع الطلاق اقتضاء، اقتضاء کے طور پر ہوگی، وَلِأَنَّ الْاعْتِدَادَ، اور یہ اعتداد گننا، شمار کرنا، یقتضی تقاضا کرتا ہے وجود طلاقی، طلاق کے وجود کا۔ کیوں تقاضا کرتا ہے؟ اس لیے کہ جیندہ جانا کس طرح آتا ہے شمار کر، طلاق نہ دے کہ کس طرح آتا ہے شمار کر، طلاق یہاں پر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ فیقدر الطلاق، لہٰذا یہاں پر مقدر مانی جائے گی طلاق، موجوداً، موجود ہو کر، ضرورتاً، لازمی طور پر، طلاق کی ضرورت کی بنا پر اس کو موجود مانا جائے گا۔ اب جب موجود مانا جائے گا، ولہذا، اب یہاں سے آگے تشریح کر رہے ہیں، ولہذا، اسی وجہ سے، کیا مطلب؟ اسی وجہ سے کہ کیا مطلب ہے؟ لثبوت الطلاق بطریق الاقتضاء، اقتضاء النص کے طور پر طلاق ثابت ہو رہی ہے۔ کان الواقع، یہ جو واقع ہو رہی ہے طلاق یہاں پر بھی رجعیاً، رجی ہوگی، لأن صفت البینونۃ زائدۃ، اس لیے کہ بینونت کی جو صفت ہے وہ زائد چیز ہے، تو زائد کو آپ نہیں لائیں گے اپنے مدار میں، وہ ہم نے کہا بقدر ضرورہ ہوگا، علی قدر ضرورہ، فلا یثبت بطریق الاقتضاء، لہٰذا بطریق اقتضاء یہ بینونت کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ نیچے لکھا لیا ان الضرورۃ،
तरतफ़िउ बिदूनिही, मुहशी को भी अल्लाह जज़ा खैर दे, वो भी पूरी पूरी मुआवनत करता है आपकी, वो नीचे पूरी तशरीह करता है और ऊपर इबारत में भी साथ साथ आपको रहनुमाई कर रहा है। इस वजह से कि ज़रूरत उठ जाती है एक उसके बग़ैर भी, यानी बैनूनत के बग़ैर भी। वला यक़अउ, और नहीं वाक़ होगी, इल्ला वाहिदुन, मगर एक ही वाक़ होगी, लिमा ज़करना, बवजह इसके जो हम ज़िक्र कर चुके हैं। अच्छा, ये आपकी बात ख़त्म हो गई। आगे फ़स्लुन फ़िल अम्री, किसकी? हाँ, आपने उसको, ये असल में वही है ना, इद्दत शुमार करने का मामला, इद्दत गैर मदखूला की इद्दत नहीं होती जिसके साथ खलवत सही वगैरह भी ना हुई हो। उसको अगर तलाक हो जाए, उसका महर भी आधा है और वो बग़ैर इद्दत गुजारे उधर चली जाएगी। अच्छा जी।